نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 پڑھیں گے، جس کے اندر ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی، اور یہ کتاب الایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ان سے مالک نے، وہ عمر بن یحییٰ المازنی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مَلْتَوِيَّةً۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل نکلتا ہے؟ قال وہیب حدثنا عمرو الحیاء وقال خردل من خیر۔ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمر نے حیا کے بجائے حیات اور خردل من ایمان کے بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا ہے۔ ایمان اور نجات کی بنیاد۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایمان نجات کی بنیاد ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس کسی کے دل میں بھی ایمان ہو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ایک دن دوزخ سے نجات پائے گا۔ لیکن نجات کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ گار کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ کی مشیت کے تحت گناہوں کی سزا کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر نجات ضرور ہے، مگر جنت میں اعلیٰ درجات کا حصول ایمان کے ذریعے ہوگا، یعنی ایمان کا ہونا نجات کی پہلی شرط ہے، لیکن اعمال اس نجات کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایمان کی کمی پیشی۔ اب آتے ہیں ایمان کی کمی پیشی کی طرف۔ حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایمان میں بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض کے دل میں ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ ایمان میں کمی اور پیشی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ایمانداروں کا ایمان ایک جیسا ہوتا ہے، انہیں اس حدیث کے تناظر میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک ہر انسان کا ایمان اور اس کے اعمال مختلف سطح کے ہوتے ہیں۔ اعمال کی اہمیت اور درجات کی بنیاد۔ اب بات کرتے ہیں اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات اعمال سے ملتے ہیں۔ جتنے زیادہ اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے، اس شخص کی عزت اور مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ ہر نیک عمل ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے یہاں ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ مرجیہ اور معتزلہ کے نظریات کا رد۔ اس حدیث کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مرجیہ اور معتزلہ کے نظریات کی تردید ہوتی ہے۔ مرجیہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے باوجود گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ اس حدیث سے واضح کیا گیا کہ ایمان کے باوجود گناہ نقصان دہ ہیں۔ دوسری طرف معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ گار ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے،
لیکن اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایمان اور گناہوں کا تعلق، ایمان اور گناہوں کے درمیان تعلق کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کے باوجود گناہ نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہو، چاہے وہ بہت کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایک دن نجات عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نجات ایمان پر تو ہے مگر درجات اور عزت اعمال سے ملیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایمان کی حالت اور اعمال دونوں ہی ہمارے لیے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قوت اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔